حاکم عربی اول کو مدعو کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد ابو لبابہ عربی دوم کو تیار رہنے کے لیے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وخاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وسبحانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سامعین اکرام، ابرہہ کی لشکر اور صحابہ فیل کی ہلاکت کو 50 دن پورے ہو چکے تھے۔ ماہ ربیع الاول کی ماہ تاریخ تھی اور 20 ربیع الاول اور سال تھا 570 عیسوی اور صبح کا سوال کا وقت تھا اور روئے زمین پر آمینہ کے رکھ کے جگر کی آنکھ کھلتی ہے، اس کی روشنی پھیلی، اسلام کے تمام محلات روشن ہو گئے، اسلام کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنویں گر گئے اور 1000 سال سے چلنے والا مجوسیوں کا جسے اٹھا اٹھ گیا جو خدائی کے خاتمہ کا اعلان تھا۔ جب خواجہ ابو عبدالمطلب کو جب پتہ چلا جب وہ دوڑے چلے آئے اور بچے کو گود میں لیے اور خانہ کعبہ کی دعوت کا عمل کیا اور باپ کا سایہ پیدائش سے پہلے چکا تھا اور ماں پیچھے سال کی عمر میں جدائی کا غم دے گئی اور جب 10 سال کی عمر کے پہنچے تو دادا عبدالمطلب بھی ملک عالم کو روانہ ہوئے اور آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کو سہارا دیا اور 10 سال کی عمر میں آپ کے چاچا کی کاروباروں میں ہاتھ بڑھایا اور سچائی اور امانت داری کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ تمام مکہ معظمہ میں آمین و سعودی کے لقب سے مشہور ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کی وسباب مکہ معظمہ کی شریف خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے دولت سے مالا مال کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 کی عمر کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و جنود پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کالے ہیرا میں جا پہنچے اور وفادار و مددگار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی خوراک پہنچایا کرتی تھی اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے، مقرر و کریم فرشتہ حضرت جبریل امین آئے اور کہا پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی سے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبریل امین نے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے پہلی روئی تقسیم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو جو بڑا مہربان ہے، رحم والا ہے، جو بڑا رحمان والا ہے، جس نے انسان کو سکھایا جو نہ وہ جانتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ذمہ داری آ گئی کہ بنی آدم کو اللہ کے راہ میں ڈالنے کی ذمہ داری آ گئی۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ باہر بچیں گے اور آواز دی بنو فہر بنو عدی بنو حمیہ اور قریش کے تمام قبیلوں کو آواز دی اور جب سب جمع ہو گیا کیوں نہ آسا سے اپنا نمائندہ بھیج دیا تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس سے کہتا میں اگر پوری دنیا کے انسان سے جھوٹ بولتا تھا تم سے جھوٹ بولتا، اگر پوری دنیا کے انسان کو دھوکہ دیتا نہ تم سے دھوکہ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ سب نے کہا ہاں ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں خدا کے ڈر خدا سے ڈراتا ہوں، ایک خدا پر اللہ خود پرستی کو چھوڑ دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنا تھا ان کے چاچا ابو لہب بول اٹھے تب پر لگا لہذا جمعنا تمہارا ناس ہو، تم نے اسی وجہ سے ہمیں یہاں پہ جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے درخواست ہو گئے، سبوں نے نظریں پھیر لی اور راستے پر کانٹے پھینکے گئے، کسی مبارک پر کجلی رکھی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب دشمن ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سب کا معصومہ میں دعوت دیتے رہے اور اللہ کی اطلاع ہوتی رہی۔ اسی چند باتوں پر ختم کرنا